اسی طرح بسپ کے ذریعے بلوچستان میں غربت کو ختم کرنے کے لیے پورے ملک سے زیادہ کوریج دینے کے لیے تقریباً 2.5 ملین خاندانوں کو ایڈ کیا گیا۔ تو بلوچستان سے غربت اور پسماندگی کو ختم کرنا مسلم لیگ نون کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا ایک کلیدی نقطہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، وہاں پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سولر پاور پر ہم توجہ دے رہے تھے 16 ماہ میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے، تاکہ کوئی بلوچستان کا علاقہ بجلی سے محروم نہ رہے۔ اور انہی 16 ماہ میں ہم نے ایک اور انقلابی منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد پاکستان کے 20 پسماندہ ترین اضلاع کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھانا تھا، اور ان 20 پسماندہ ترین اضلاع میں 11 اضلاع بلوچستان کے تھے، اور اس سے بھی بلوچستان تیزی کے ساتھ مستقبل میں انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ پھر سیلاب کی تباہی کے بعد ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے $100 ملین کا خصوصی کنسیشنل لون لے کر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن اور نوجوانوں کو تربیت دینے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو اگلے 2 سالوں میں بلوچستان کے اندر جہاں پر بھی سیلاب کی تباہی ہوئی ہے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو عوام کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کا ویژن، انہیں حل کرنے کی صلاحیت اور انہیں حل کرنے کی کارکردگی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام امیدواروں نے ہمیں یہ بتایا کہ بلوچستان کے عوام کی امیدوں کا مرکز جناب نواز شریف صاحب کی قیادت ہے، اور بلوچستان کے عوام ماضی کی آزمائی ہوئی جماعتوں سے ہٹ کر اب مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ قائد نواز شریف سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے تعلیم، تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، اور وہاں کی معیشت کو خاص طور پہ ان کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان کی زراعت کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو آج بلوچستان کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں انہیں ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون بلوچستان سے بھی اکثریت حاصل کرے گی۔ اچھا احسن صاحب، یہ بتائیے گا، جیسا آپ نے بتایا کہ اتنا زیادہ کام کیا بلوچستان میں، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ملتا؟ جی، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ملتا۔ 2013 کے انتخابات میں ہم نے تقریباً 20 کے قریب ممبر تھے ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں، ہم نے حکومت بھی بنائی تھی، لیکن جو 2018 میں سازش کی گئی اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے، اور جیسے انہیں نااہل کیا گیا اسی طرح بلوچستان میں حکومت کو بھی ڈس لاج کیا گیا، اور اب وہ تمام سازشی کردار جنہوں نے اس وقت غیر جمہوری طریقے سے عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کیا تھا، اور شاید ان کے پیچھے کون لوگ تھے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سازش نے ان کے گھروں میں فرمائش تو شاید پوری کی ہو لیکن پاکستان کی بڑی تباہی کر دی ہے۔ تو اب وہ کردار جا چکے ہیں، وہ سارے سازشی کردار چلے گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو منصفانہ انتخابات ہوں گے تو جیسے 2013 میں مسلم لیگ نون ایک قوت بن کے بلوچستان میں ابھری تھی، اس سے زیادہ بڑی قوت بن کر انشاءاللہ 2024 کے انتخابات میں ابھرے گی۔ اچھا ایسا صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ کون سا نوجوان ہے، کون لوگ ہیں جو اسے اکساتے ہیں، پاک فوج پہ حملے کرتے ہیں، وہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ کیسا جو ہے ان کے خلاف مقابلہ کرنا ہوگا، کیسے ان کو؟ دیکھیے، جو اس وقت بلوچستان کے اندر حملے کیے جاتے ہیں، یہ جہاں پاکستان کی سالمیت اور بلوچستان میں پاک فوج پر یا سیکیورٹی کے اداروں پہ حملے، ان اداروں پہ حملے نہیں ہیں، یہ حملے بلوچستان کی ترقی پر حملے ہیں۔
یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جو وہاں پر بدامنی پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے سرمایہ کاری کو ختم کیا جا سکے، بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو بند کیا جا سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بھاگ جائیں، پیسہ نہ لگائیں، بلوچستان کی صنعت کو، بلوچستان کی زراعت کو، بلوچستان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے جو ملکی اور غیر ملکی انویسٹمنٹ چاہیے اس کو خوف پیدا کر کے روکا جا سکے۔ یہ وہ سازش ہے جسے بلوچستان کے عوام سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جو حملے کرتے ہیں یہ بلوچستان کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ بیرونی ایجنسیوں کے تربیت یافتہ عناصر ہیں کہ جن کا مقصد پاکستان پہ اور خاص طور پہ بلوچستان کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی کے ذریعے ترقی کے عمل کو روکنا ہے۔ اور اسی لیے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اگلے انتخابات میں بلوچستان کے عوام مسلم لیگ نون کو مضبوط مینڈیٹ دیں گے تاکہ ہم نے جیسے پہلے ان دہشت گردوں کا سر کچلا ہے، مستقبل میں بھی ہم وہاں پر امن قائم کر کے بلوچستان میں خوشحالی کے دور کا آغاز کر سکیں۔ اچھا احسان صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی بھی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، باقی سیاسی پارٹیوں کی بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول اناؤنس نہیں کیا گیا، حلقہ بندیاں بھی اب مکمل ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ چہ مگویاں ہونے لگی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ آج چوتھا اجلاس تھا مرکزی پارلیمانی بورڈ کا، لیکن ابھی تک نام جو فائنل ہوئے ہیں وہ نہیں بتایا جا رہے، سیگا راز میں رکھے جا رہے ہیں، تو خاص وجہ ہے؟ دیکھیے، جہاں انٹرویوز مکمل ہو رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹری بورڈ میں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان انٹرویوز کی روشنی میں سفارشات بھی مرتب کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا، اور جوں حتمی سفارشات مرتب ہوں گی تو پارٹی ان کا اعلان کرے گی۔ جہاں تک الیکشن کا آپ نے سوال کیا، چیف الیکشن کمشنر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان 8 فروری سے 54 دن پہلے کر دیا جائے گا، جو کہ آئینی اور قانونی ضابطہ ہے یا سائیکل ہے۔ تو اگر 54 دن تک الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں ہوتا پھر آپ کا سوال کرنا بنتا ہے۔ تو ابھی تو ہم ان کی اس بات کو معتبر سمجھتے ہیں کہ جب 54 دن رہ جائیں گے 8 فروری کو تو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کے کہنے پہ گورنمنٹ ختم کی، اب انہیں ہم جو ہے عدالتوں میں لے کر آئیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے ان کی حکومت ختم کی، کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ لو کو وکیل صفائی اپنا صفائی کا گواہ بناؤں گا۔ تو وہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی تھی یا وہ امریکہ ان کا صفائی کا گواہ ہے۔ کبھی امریکہ سے شروع ہوتے ہیں تو جنرل باجوہ پہ آتے ہیں، جنرل باجوہ سے شروع ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب پر آتے ہیں، اور اس سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آئی جی پر آتے ہیں۔ تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ابھی کسی پٹواری یا ایس ایچ او تک بات پہنچ جائے گی کہ فلانے پٹواری یا ایس ایچ او نے میری حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ سر، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2018 میں جس طرح آپ نے سی پیک پہ کام کیا، ماشاءاللہ وہ پوری دنیا کے سامنے، آپ یہ بتائیں کہ 2018 کے بعد سی پیک پہ کیا ورک ہوا اور کیا وہ بھٹا بیٹھ گیا یا آپ کے بعد کچھ بہتری آئی ہے سی پیک؟ دیکھیے، 2018 میں جہاں ہم سی پیک کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں عمران خان نے اس پر بریکیں لگا دیں اور چین کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر اس ماحول کو خراب کیا جس میں چین کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو پاکستان آ رہی تھی وہ اپنا رخ موڑ کے دوسرے ملکوں کی طرف چلی گئی، اور اس کا پاکستان کو بے تحاشا نقصان ہوا۔ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم نے 3 سالوں میں 2015 سے 18 کے درمیان سی پیک کے تحت حاصل کی تھی۔ 2022 میں جب ہم آئے تو اس میں $1 کا اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو اعتماد تھا وہ بہت بری طرح ہل چکا تھا۔ تو ہم نے 1 سال میں پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک پر اعتماد کو پھر بحال کیا۔
وہ رکے ہوئے منصوبے جو 4 سال سے التوا میں تھے انہیں مکمل کر کے دکھایا، جس سے چین کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا، اور ان کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان میں آ کر اعلان کیا کہ اب ہم سی پیک فیز 2 کے لیے تیار ہیں، اور اس سی پیک فیز 2 میں ہم 5 نئے کوریڈور شروع کریں گے: کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہڈ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین انرجی اینڈ کوریڈور آف اوپن اینڈ انکلوسو ریجنل ڈیولپمنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیشکش ہے چین کی طرف سے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم 8 فروری کو قوم ایسے فیصلے کرے جس سے پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے اپنی معیشت کو تیزی سے آگے لے کے جا سکے۔ میں آخر میں پھر کہوں گا، دیکھیے یہ الیکشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان قوم کے سامنے رکھے گا کہ ہم کیا پاکستان میں انتشار کا فیصلہ کریں گے یا پاکستان میں امن اور استحکام کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے اگلے 25 سالوں میں پچھلے 25 سالوں کو بھی کور کرنا ہے، چونکہ 2047 میں جب پاکستان 100 سال پورے کرے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل تب تاریخ کے سامنے شرمسار ہو کہ ہم نے 100 سال ضائع کر دیے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا مستقبل دے کے جانا چاہتے ہیں کہ جب وہ 2047 میں تاریخ کا سامنا کریں گے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔